نہ کرے. اندر خانے آپ کسی سے بھی پوچھیں, اس وقت پاکستانی نیشن اس معاملے میں اس حوالے سے ناراض ہے کہ مسلمانوں کے ٹیکسوں کا پیسہ جو مسلمانوں سے کلیکٹ ہوا ہے 14 ارب روپیہ, وہ آپ نے ایک غیر مسلم عبادت خانہ بنانے پہ لگا دیا. اسلام یہ تو کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے عبادت خانے توڑے نہ جائیں, ان کی تعمیر میں رکاوٹ نہ بنے, لیکن یہ نہیں کہتا کہ ایک مسلمان حکومت مسلمانوں کا پیسہ مندر بنانے میں, اور وہ تو اناؤنسمنٹ کی ہے ہمارے فارم منسٹر نے جی 400 مندروں کو بھی ہم رینوویٹ کر رہے ہیں, مسجد کسی کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اسلام آباد میں صرف ایک شاہ فیصل مسجد آپ نے بنوائی ہے, جو بھی آپ کو وہ بھی نہیں توفیق ہوئی, وہ بھی سعودیہ نے پیسہ دیا ہے, ورنہ اس مسجد کا نام تھا قومی جامعہ مسجد. وہ چونکہ عرب سے پیسہ ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا شاہ فیصل مسجد. ایک مسجد اسلام آباد میں حکومت نے نہیں بنوائی. پلاٹ ضرور دیے ہیں, مسجد تو لوگوں نے خود بنائی ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سے آپ جا کے پوچھ لیں, کوئی ایک مسجد انگلی رکھے ہے کہ حکومت ہم نے یہ مسجد ہم نے بنوائی ہے. اور دوسری طرف صرف 5000 سکھ خاندان ہیں, ان کا آپ 100 سال کا بھی ٹیکسز کا پیسہ اور جزیہ جمع کریں تب بھی 14 ارب روپیہ نہیں بنتا. آپ کیا سمجھتے ہیں 14 ارب کتنی رقم ہے؟ اگر 1 لاکھ آپ روزانہ کا خرچ کریں تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب کو ختم کرنے کے لیے. یہ جا کے گھر گن لیں, 1 لاکھ روز کا, مہینے کا نہیں. اب وہ جناب وہ سلائڈیں چلا رہے ہیں جی, وہ ہم نے $20 قیمت رکھی ہے, 5000 لوگ روزانہ آئیں گے, اور اس کو ٹورزم کا نام دے رہے ہیں. ٹورزم کریں, ہمیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کفر و شرک کے اڈے کیوں بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ درباروں پہ بھی یہی کہیں گے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. لائیو بیٹھنا بھی بے حرمتی ہے, اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. اور یہ معذرت کے ساتھ محکمہ اوقاف جو ہے یہ دربار بنا کے اس کو بھی انکم کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, جہاں پہ غیر شرعی افعال ہو رہے ہیں. دربار پھر کہتے ہیں جی وہ سنت طریقہ دربار پہ جانے کا بتائیں. دربار بنانا ہی غلط ہے. آج میرا ٹاپک نہیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے اس حوالے سے آپ لکھیں نا, قبریں, مزارات, گنبد خضرا, اس حوالے سے میرے کئی کلپس کھلیں گے. لاکھوں لوگوں نے وہ کلپس دیکھے. آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ گردوارے بنوانا, مندروں کو رینوویٹ کرنا, دوسری طرف مسلمانوں کی یہ حالت ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اس وقت جو کشمیر میں 9 لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے ظالم انڈین آرمی نے, اس میں سے 2 لاکھ سکھ ہیں. تو یہ گردوارے کے افتتاح کے بعد تو انہوں نے بیلٹیں اتار کے تو انڈین گورنمنٹ کے حوالے کر دی ہوں گی نا کہ جی پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے تو ہم یہ 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ابھی نوکری سے ریزائن کرتے ہیں, ہم بھی پاکستان شفٹ ہونے لگے. کوئی آئی ہے خبر؟ الٹا وہ پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں جی, روز کے $20 بنے, مہینے کے اتنے, سال کے اتنے, 5000 بندہ آئے گا, اور ادو آئے گا ویکھا جائے گا 5000 روز دا. 5000 روز ہے, یہ تھوڑی ایویں پرسیپشن ہی غلط ہے. ایڈے ویلے نہیں بیٹھے, کو ارباں چ نہیں نے کہ 5000 روز دے آن گے. وہ مکہ مدینہ ہی ہے جدھر اتنے لوگ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں سال بعد, اور سال بعد جو آمدن ہونی تھی وہ فری رکھ دی ہوئی ہے, انٹری وہ فری ہے, اور باقی بھی سارے انڈیا کے تھرو آ رہے ہیں. انڈین اکانومی کو ضرور زیادہ فائدہ ہوگا, ہمیں بھی تھوڑا بہت ہوئے گا. لیکن سر یہ 14 ارب آپ جب پورا کریں گے تو پتہ چلے گا یہ 14 ارب پورا کب ہوگا جو آپ نے لگا دیا ہے. ویسے تو آپ بے شک کیلکولیشن کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو شرعی مسئلہ اگر آپ پوچھیں, جذباتی ڈاکٹرائن کو رکھیں سائڈ پہ. آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے, لیکن وہ افریدی صاحب والی اللہ کو جان نہیں دینی, جھوٹی قسم دی, یعنی وہ سلوگن کے طور پہ. صحیح والی اللہ کو جو جان دینی ہے, تو کسی بھی مسلمان سے پوچھیں, چاہے وہ جتنا بھی گیا گزرا ہے, اس سے پوچھیں کیا مسلمانوں کے ٹیکسز کا پیسہ مسلمان حکومت شرک کے اڈے بنانے کے اوپر, کافروں کی عبادت گاہیں بنانے کے اوپر لگا سکتی ہے؟ تو کہے گا نہیں لگا سکتی. لیکن سارے گونگے بنے ہوئے ہیں. ہمارے وہ جو وفاقی وزیر ہیں اس کے مذہبی امور کے, وہ وہاں ماشاء اللہ قادری صاحب تقریریں بھی کر رہے ہیں جا کے. ان کی تقریر انہوں نے کرائی اس لیے کہ ایک داڑھی پگڑی سے آپ کو سب کو دھوکہ دے دیا جائے. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ شکلوں سے دھوکے تو آپ پبلک کو دے سکتے ہیں نا. یہ تو جو کچھ جن لوگوں نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو چاہے یہ بات کسی کو بری لگے, چاہے اس کو وہ جتنی مرضی کھینچ تان کے کرنے کی کوشش کریں, نہیں جی آپ وہ بات سمجھیں, اس وقت ہم نے انڈیا کو یہ کرنا ہے, فلاں کو یہ کرنا ہے. بھائی اور طریقے ہیں, آپ برادری کھولیں, ضرور کھولیں. آپ فنڈ ریزنگ ان کو کہیں کہ جی سکھ خود فنڈ ریزنگ کریں, اتنا خرچہ ہوتا ہے,
فنڈ ریزنگ کریں، وہ جو ہے وہ کسی بھی یعنی پاکستان کی کمپنی کو ہائر کریں اور اس کے ذریعے کنسٹرکٹ کروائیں، ٹھیک ہے۔ حکومت کیوں جو ہے وہ پیسہ جو ہے مسلمانوں کے ٹیکسز کا ان کے اوپر لگا رہی ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بننے نہ دیں، بنائیں، اس سے بڑا بنائیں، جتنا مرضی کریں، لیکن مسلمانوں کے ٹیکسز کا پیسہ اس کام کے لیے ان کی اجازت کے بغیر، اس سے پہلے تو ریفرینڈم کروانا چاہیے تھا، مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، ویسے ڈر کے نہ کوئی بولے جی اس وقت وہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اور فوراً وہ جس طرف کوئی تگڑی پارٹی ہوتی ہے اس طرف لوگ لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے واقعی اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو کم از کم آپ یہ کہہ دیں کہ ہم بزدل ہیں، شرعی مسئلہ یہی تھا لیکن ہم بزدل ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ہماری مجبوری تھی، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ایک غریب تو بدتمیز اتنے تو نہیں کریں۔ ایک آپ نے کام غلط کیا ہوا ہے، اوپر سے اس کو جسٹیفائی کریں گے تو سر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ مجرم شمار ہوں گے۔ تو میں نے تو کلمہ حق بلند کر دیے اس حوالے سے، اور ہمیں پوری دنیا سے سوالات ریسیو ہو رہے تھے۔ ہم نے پبلک ڈائنامکس کو نہیں دیکھنا کہ اس وقت کون کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کون کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کو ماننا بہت آسان ہے، اللہ کی ماننا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ اللہ کی ماننا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنڈیم کریں۔